بس میں مختصر عرض کر رہا ہوں. ایک مثال میں نے سنا ہی کل وہاں رات میں مجمع کو، وہ مثال بہت خوش ہوئے لوگ، بڑی پسند آئی. آپ کو بھی سنا دیتا ہوں، سنیں گے انشاءاللہ؟ یاد رکھیں گے نا؟ پتہ نہیں آپ کو پسند آئے نہ پسند آئے، نہیں پسند آئے تو واپس دے دیں. ہمدرد کمپنی، مثال بول رہا ہوں، فرضی مثال مان لو اس کو. ہمدرد کمپنی، اس کی فلاں فلاں بیماری کی دوا بنتی ہے. دوا کا نام معلوم ہے، سمجھے نا؟ اب اس دوا کا ایک فارمولہ ہوتا ہے، اور وہ فارمولے کے مطابق اس میں جو چیزیں ڈلی جائیں گی سب کے سب بالکل اصلی اور فرسٹ کلاس، ایک دم اصلی، نقلی نہیں، کوالٹی مینٹین کرتے ہوئے وہ چیزیں اس میں ڈالی جا رہی ہیں. تو کمپنی ہے ہمدرد، دوا کا نام ہے فلاں، اور اس کا ایک فارمولہ، اور اس میں جو چیزیں ڈلی گئیں وہ پوری فرسٹ کوالٹی والی اصلی چیزیں ڈلی. وہ چل رہی تھی، مقبول ہو گئی، لوگوں میں کلک ہو گئی. اب جو آدمی وہ دوا کھا رہا ہے نفع ہو رہا ہے، جو جس بیماری کے لیے وہ دوا بنی وہ دوا استعمال کر رہا ہے، وہ بیماری دور ہو رہی ہے. تو لوگوں میں نام ہو گیا اور برانڈ جو ہے مشہور ہو گیا ہمدرد کا. بھائی ہمدرد کی دوا لاؤ، ہمدرد کا فلاں معجون فلاسفہ لاؤ، ہمدرد کا فلاں معجون آرد خرما لاؤ. مثال بول رہا ہوں. دوا آدمی منگاتا ہے کیونکہ اس کو تجربہ ہو گیا کہ بھائی یہ برانڈیڈ کمپنی ہے، اس کمپنی کی فلاں دوا کھاؤ تو بہت نفع فائدہ ہو رہا ہے، بڑا اثر ہو رہا ہے، بیماری دور ہو رہی ہے. ہوا ایک حادثہ کہ ہمدرد کمپنی کو کسی نے خرید لیا، بک گئی. اب جس نے ہمدرد کمپنی کو خرید لیا اس نے کیا کیا؟ کمپنی کا نام باقی رکھا، دوا کا نام بھی باقی رکھا، فارمولہ بدل دیا، کوالٹی چینج کر دی. فارمولہ بھی بدل دیا اور کوالٹی بھی چینج، کوالٹی میں بھی تبدیل کر دی. تو فرسٹ کوالٹی کا مال ڈالتا تھا تو اس نے اب اس میں سیکنڈ تھرڈ کوالٹی کا مال ڈالنا شروع کیا. اب وہی دوا بازار میں آ رہی ہے اور لوگ کھا رہے ہیں تو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، صحت نہیں ہو رہی، بیماری نہیں جا رہی ہے. کمپنی کے اندر کے جو ملازمین تھے انہوں نے یہ حرکت دیکھی، یہ نئے خریدار کی، کہ یہ بہت بگاڑ رہا ہے، تو ہم تو بدنام ہو جائیں گے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا کہ بھائی ہم کمپنی میں نہیں رہیں گے. استعفیٰ دے کے باہر آ گئے. باہر آ کے انہوں نے نئی کمپنی فارم کی اور نئے نام کمپنی کا دے کر کے نئی کمپنی کے ساتھ وہی دوا بنائی اور وہی فارمولہ پرانا والا اختیار کیا، اور فرسٹ کوالٹی والا مال جیسے وہاں ڈالتے تھے وہ فرسٹ کوالٹی والا مال ڈالنا شروع کیا. وہ دوا بن کے بازار میں آئی، لوگوں نے کھانا شروع کیا تو بڑا فائدہ ہونے لگا لوگوں کو. اب لوگوں کے سامنے اب دو مال ہیں، دو دوائیں ہیں، ایک ہمدرد کمپنی کی برانڈڈ کمپنی کی دوا اور ایک نئی کمپنی کی دوا. تو اب آپ بتاؤ کہ آپ اس وقت میں کون سی دوا لو گے؟ نئی کمپنی. سوچ سمجھ کے بولنا، نہیں ذرا سوچ سمجھ. برانڈیڈ کمپنی کی دوا لوگے نا، ہمدرد کی برانڈیڈ کمپنی والی دوا، پھر کون سی لوگے؟ نئی کمپنی. کیوں؟ وہ تو نئی کمپنی ہے. اب دو دماغ ہوتے ہیں، آپ سوچو میری بات. ایک نوجوان طبقے کا دماغ ہوتا ہے، نوجوان بچے کچے دماغ والے، وہ کہتے ہیں کہ یار ہم کو تو برانڈ چاہیے. وہ تو باٹا برانڈ کی کمپنی کا مال ہے نا، جوتا وہی لانا، دوسرا مت لانا. وہ تو ہمدرد کمپنی کی جو دوا ہے نا وہی لانا، ہم کو دوسرا نہیں لانا. کپڑے کی بھی برانڈ دیکھتا ہے، جوتے کی بھی برانڈ دیکھتا ہے، دوائی کی بھی برانڈ دیکھتا ہے، تو برانڈ کے پیچھے بھاگتا ہے. بڑے لوگ ہوتے ہیں ذرا عقل مند لوگ، وہ کہتے ہیں کہ یار برانڈ کے پیچھے مت بھاگو، کوالٹی کو دیکھو، کوالٹی کو دیکھو. نئی کمپنی اگر اچھی کوالٹی کا مال تم کو دے رہی ہے، اس برانڈیڈ کمپنی سے بھی اچھا مال تم کو یہاں مل رہا ہے، تو تم کیوں برانڈ کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ تو کہ نہیں یار وہ نئی کمپنی ہم کو معلوم نہیں وہ کیا کون بنایا، وہ نئی کمپنی ہے، یہ برانڈیڈ کمپنی پرانی کمپنی ہے. تو نوجوان طبقے کا دماغ ہوتا ہے برانڈ کے پیچھے بھاگنا، اور سمجھدار طبقے کا اور ذرا عقل مند لوگ اور بوڑھے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کوالٹی کی طرف بھاگنا. تبلیغ کا یہ اختلاف بالکل اسی طرح کا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو اب آپ برانڈ کے پیچھے بھاگو گے، کوالٹی کے پیچھے بھاگو گے؟ بس جب یہ میں نے مثال دی تو سارا مجمع کہنے لگا کہ بس اس مثال سے ہم کو بات پوری سمجھ میں آ گئی کہ ہمارا سارا دعوت تبلیغ کی جو محنت اس وقت میں چل رہی ہے نا بالکل صحیح 100% اس پر. شکیل بھائی بتاؤ
بالکل 100% فٹ ہو رہی اس پہ. تو بھائی جب ایک معروف اور مشہور ہو گئی کمپنی، اس لیے مشہور ہوئی تھی کہ انہوں نے چند چیزوں کو مینٹین کیا تھا. کوالٹی مینٹین کی تھی اور فارمولا صحیح اپنایا تھا. جب کمپنی کو دوسروں نے خرید کر کے یہ خیانت کر دی، فارمولا بھی چینج کیا، کوالٹی کو بھی تبدیل کر دیا، لو کوالٹی ڈالنا شروع کر دیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ زمانے زراعت سے وہاں کام کر رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ بھائی یہ جو چیز ڈالی جا رہی سب نقلی ہے، یہ تو لوگوں کو بگاڑ دے گی اور فائدہ کیا پہنچائے گی. ہو سکتا ہے کہ یہ لوگوں کو نقصان پہنچائے صحت کو. وہ دیکھ رہے ہیں اندر، تو وہ امانت داری ان کی یہ ہے کہ وہ باہر آ گئے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اس میں یہ کوالٹی کو مینٹین نہیں کر رہے ہیں، اصلی چیزیں ڈالنے کی وجہ نقلی چیزیں ڈال رہے ہیں، اور اسی پیسے پر بلکہ قیمت بھی بڑھا دیا، قیمت بھی بڑھا دیا، دوائی کی قیمت بھی بڑھا دوائی کی قیمت بھی بڑھا دی، مال ڈال رہے نقلی. تو ان کو خدشہ ہوا کہ بھائی ہم بدنام ہو جائیں گے، کل کے دن پکڑے جائیں گے، یہاں ریڈ ہوگا تو سب پھنس جائیں گے. تو انہوں نے سلامتی اس میں سمجھے کہ ہم نکل کے باہر آ جائیں، استعفیٰ دے کے باہر آ گئے. ان کو معلوم ہے کہ یہ مال جائے گا، یہ دوا جائے گی، لوگوں کو صحت نہیں ملے گی، بیمار ہو جائیں گے لوگ، تو اس لیے باہر آ گئے. تو یہ مثال تو 100% فٹ ہوتی ہے ہماری تبلیغ دعوت کی محنت. ہمارے ان بزرگوں نے نظام الدین اسی لیے چھوڑا کہ وہاں جو کوالٹی پہلے مینٹین ہوتی تھی وہ کوالٹی ختم ہو گئی. جس مقصد کے لیے تبلیغ دعوت کی محنت شروع کی جا رہی تھی، وہ مقصد کو ہٹا کے ذاتی اغراض کو سامنے لایا گیا، اور ذاتی اغراض کے لیے سب حرکت کی گئی، الٹ پھیر ہیرا پھیری کی گئی اندر. اور جو اصول تھے کام کے وہ اصول بدلے، جو نہج تھا کام کا وہ نہج بدلا. یعنی دوا کا فارمولا بدل دیا، سمجھے نا آپ، دوا کا نام وہی باقی. اب سب کہتے ہیں کہ صاحب وہ بھی تو تبلیغ ہے یہ بھی تو تبلیغ ہے، کیا فرق ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ بھائی دوا کا نام وہی ہے، مگر کیا ہوا؟ کوالٹی فارمولا چینج ہو گیا ہے اور کوالٹی بدل گئی. یعنی نہج کام کا بدل گیا اور مقصد کام کا بدل گیا، اور وہ صفات اب نہیں رہی. اس لیے آپ وہ تبلیغ کرو گے تو وہ پرانی دوا برانڈڈ کمپنی کی، فارمولا چینج ہو گئے، کوالٹی چینج ہو گئی، جو دوا مل رہی وہ کھانے کی طرح ہے، اس کا کوئی نفع تم کو سامنے نہیں آنے والا ہے. اگر تم نئی کمپنی کو دیکھو گے، نئی دوا لو گے، یعنی نئے جو ہمارے شورا والے حضرات جو کام کر رہے ہیں، نئے مرکز کام کر رہے ہیں، لیکن پرانے نہج پر کام کر رہے ہیں اور پرانی صفات اور خوبیوں کو سامنے رکھ کر کے کام کر رہے ہیں، اور مقصد صرف اللہ کی رضا ہے اور آخرت طلبی ہے، اور ان صفات کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، کوالٹی کو انہوں نے مینٹین کی ہے. انشاءاللہ اس نہج پہ کام کرو گے تو اس تبلیغ سے انشاءاللہ زندگیوں کا بننے کا جو نفع پہلے سے پہنچ رہا تھا وہ نفع اللہ پاک پہنچائیں گے.